اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے ہم کو 6 گناہوں سے منع کیا تھا۔ آج اللہ رب ذوالجلال اس آیت میں جو بیان ہوگا، اس میں تمام انسانوں کو رب ذوالجلال بتاتے ہیں کہ اے انسانو، تم ایک ماں اور باپ سے پیدا کیے گئے ہو، تم سب بھائی بھائی ہو۔ باقی جو مختلف ذاتیں ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف قومیں ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ کوئی ذات، کوئی قوم کسی سے اونچی نہیں ہے۔ فخر اور تکبر اس سے جنم لیتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا تو ان سے تو لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تمام انسان برابر ہیں بحیثیت انسان۔ باقی اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے لوگو، اللہ نے کسی مسلمان کو نہیں کہا، کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی ہندو کو نہیں کہا، بلکہ کہا اے لوگو، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وہ مرد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور عورت اس کی بیوی بی بی حوا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں آدم و حوا سے پیدا کیا۔ پھر تو مختلف علاقوں میں اللہ رب ذوالجلال نے مختلف قسم کی رنگت دی، لوگوں کو مختلف قسم کی قد و قامت دی، اور مختلف قسم کی زبانیں اور بولیاں دیں۔ یہ رب ذوالجلال نے خود کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آگے پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے قومیں اور ذاتیں اور قبیلے میں نے بنائی ہیں، کس لیے؟ فخر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، کسی فضیلت کے لیے نہیں، بلکہ لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ ایک نام کا بندہ ہے، بھئی کون سا؟ ہر قوم میں وہ بندے ہیں، وہ کس قوم کا؟ فلان قوم کا۔ تو اسی طرح یہ ذات اور قبیلہ، یہ خاندان، یہ تمہارے پہچان کے لیے ہیں۔ کوئی خاندان کسی خاندان سے بحیثیت خاندان اونچا نہیں ہے، کوئی انسان کسی انسان سے بحیثیت انسان اونچا نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ جیسے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، آپ سن چکے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جس طرح بھائی ایک دوسرے سے عمر میں جو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں تمام برابر ہیں، تو اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہاری قومیں، ذاتیں، قبیلے، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت و ادب احترام والا آدمی وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے اور تقوی والا ہے۔
جو زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، رب ذوالجلال کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تمام لوگ جمع تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، اے بلال کھڑے ہو کے اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگے، یہ حضرت بلال وہ ہیں جو افریقی حبشی تھے، جس کو آج کل ہماری زبان میں شیدی کہتے ہیں، وہ شیدی تھے، بنو امیہ عرب خاندان کے غلام تھے، ان کی بکریاں چراتے تھے۔ نبی اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ نبی کی نورانی سیرت اور گفتگو کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کے آقاؤں کو پتہ چلتا ہے تو بہت مارتے ہیں اسے، کہتے ہیں اسلام چھوڑ دے۔ تو بلال کیا کہتے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وہ مارتے تھے، کہتے تھے لات و عزا کو مانو، یہ کہتے تھے نہیں احد احد۔ وہ کہتے تھے فلان ہمارے رب ہیں، فلان ہمارے رب ہیں، وہ کہتے تھے نہیں اللہ اللہ، اللہ احد، اللہ احد۔ پھر بہت مارتے تھے، پھر کافر مار مار کر کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، جس محمد کو تو نبی مانتا ہے وہ تیری مدد کو نہیں آتا، جس اللہ کو تو مانتا ہے، احد مانتا ہے، اکیلا مانتا ہے، شرک سے پاک تو سمجھتا ہے اس کو، وہ تیری مدد کو نہیں آتا۔ تو بلال کہتا ہے دیکھو تم جب برتن لینے جاتے ہو، مثلا مٹی کے مٹکے وغیرہ لینے جاتے ہو، تو ان کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں لیک تو نہیں ہے۔ یہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ تو نبی کا گزر ہوتا، صبر کی تلقین فرماتے۔ ابوبکر صدیق نے ایک دو ترس کھا کے اس کو جو ہے تو خرید لیا اور بلال کو کہا بلال تو آزاد ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں بنو امیہ کا غلام تھا، مجھے ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا، اب میں تیرا غلام ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں، تو میرا غلام نہیں، میرا صحابی، میرا ساتھی ہے۔ جب یہ بلال اذان دینے لگا، وہ خاندان والے جن کا بلال غلام تھا، بکریاں چراتا تھا، ان کے کام کاج کرتا تھا، ان میں سے ایک کافر کہنے لگا شکر ہے کہ میرا باپ اس سے پہلے مر گیا، اسے یہ برا دن دیکھنا نہ پڑا۔ یعنی بلال کو اللہ کے نبی نے عزت دی جو اذان دے رہا تھا۔ تو حارث بن حشام کیا کہتا ہے محمد کو کوئی اور آدمی نہیں ملا، بلال جیسے کالے کلوٹے کوے کو اس نے آگے کیا، اتنی بڑی عزت دی کہ وہ اذان دے رہا ہے بیت اللہ میں۔ ابو سفیان کہنے لگا میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جو کہتا ہوں جبرائیل امین جا کر محمد کو بتا دیتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ نے نبی کو بتائیں، پھر یہ آیات نازل فرمائیں۔ نبی نے کہا دیکھو لوگو، تمہارے فخر وغیرہ، تکبر، غرور وغیرہ سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ختم کرتا ہوں میں۔ اور جو ہے تو اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ نبی نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے تمہاری قومیں، شعبے، خاندان، قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، ادب و اکرام والا وہ ہے تم میں سے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اور اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے اللہ جس کو مقام و مرتبہ دیتا ہے اس کا حق ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جانتا بھی ہے اور ہر چیز کی خبر بھی رکھتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے سامنے تقوی کا مقام و مرتبہ ہے، ایمان کا مقام و مرتبہ ہے۔
جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف، تمہاری دولت کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے تقوی کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، تقوی اچھا ہوگا، اللہ کے ہاں وہ اچھا ہوگا۔ تو اسی لیے یہی بلال ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہتے تھے، یعنی ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور جب بلال نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کئی رشتے آ گئے بلال کے لیے، تو یہی بلال ہیں۔ وہاں غلام تھے، جب تقوی اختیار کیا، نبی سے محبت کی، اسلام سے محبت کی، اب نبی کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی بن گئے، نبی کے منتظم بھی بن گئے، اور نبی کے مؤذن بھی بن گئے۔ زندگی رہی تو بلال کی زندگی کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں جو حدیث میں بیان ہو چکے ہیں یا جو صحابہ نے باتیں کی ہیں، کبھی الگ مجلس کریں گے انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔